السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ایسی امپورٹنٹ سٹوری کو ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں اردو میں، انگلش سے اردو میں۔ تو اس سٹوری میں بہت ہی بڑا سبق ہے۔ سٹوری ہے دی کرول لائن اینڈ دی کلیور ریبٹ۔ یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے جس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں سینٹینس بائی سینٹینس، اور ساتھ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو گرامیٹیکلی کون سا پارٹ کس آف ٹینس سے اور کس پارٹس آف اسپیچ سے بلانگ کرتا ہے، تو وہ بھی ہم اس کے ساتھ کور کریں گے۔ دی کرول لائن اینڈ دی کلیور ریبٹ۔ Once upon a time, in a dense jungle, there lived a cruel lion. Once upon a time ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ یہ ایڈوربیل فریز ہے جو کہ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہے۔ In a dense jungle. In a dense jungle کا معنی ہے ایک گھنے جنگل میں۔ Dense means گھنا۔ ایک گھنے جنگل میں there lived a cruel lion. ایک ظالم شیر رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک ظالم شیر رہتا تھا۔ A cruel lion یہ ناؤن فریز ہے۔ The lion was very strong and used to kill animals every day for food. شیر بہت طاقتور تھا اور ہر روز جانوروں کو کھانے کے لیے مار دیتا تھا۔ The lion was very strong یہ مین کلاس ہے یہاں پہ۔ For food یہ prepositional phrase ہے۔ All the animals in the jungle were terrified of him. All the animals in the jungle جنگل کے تمام جانور were terrified of him اس سے خوفزدہ تھے۔ All the animals یہ noun phrase ہے and the jungle یہ prepositional phrase ہے۔ were terrified of him یہ passive voice ہے۔ showing offer the animals جو کہ animals کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ان سے کیا تھے، خوفزدہ تھے۔ One day the animals decided to talk to the lion. One day ایک دن، one day adverbial phrase ہے۔ جانوروں نے شیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ The animal decided یہ simple past tense ہے۔ To talk to the lion یہ infinitive phrase ہے جو کہ مقصد کو یہاں پہ کیا کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا۔ They requested, "Oh, mighty lion, if you promise not to kill us unnecessarily, we will send you one animal daily as your meal." They requested انہوں نے کہا۔ requested یہ simple past tense ہے یہاں پہ۔ Oh mighty lion اے عظیم شیر، اگر آپ وعدہ کریں کہ بلا وجہ ہمیں نہ ماریں گے تو ہم روزانہ آپ کو ایک جانور بھیجیں گے۔ We will send you one animal daily as your meal. ہم روزانہ آپ کو ایک جانور بھیجیں گے۔ یہ باقی تمام جانور کی طرف سے شیر کو ایک جواب تھا کہ آپ ہمیں بلا وجہ نہ کھائیں یعنی نہ ماریں، ہم آپ کو ایک اینیمل خود سینڈ کریں گے یعنی بھیجیں گے، آپ اس کو کھاؤ اور ہمیں کچھ نہ کہو، یہ روزانہ کا معمول ہوگا۔ The lion agreed to this plan. شیر نے اس منصوبے پر اتفاق کیا اور وہ باقی اینیملز کے ساتھ اس بات پر راضی ہو گیا۔ From then on, every day one animal went to the lion to be eaten. اس کے بعد روزانہ ایک جانور شیر کے پاس کھانے کے لیے جاتا تھا۔ یہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا تمام جانور کی طرف سے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک لیٹری نکالیں گے، جس جانور کا نام نکلے گا وہی شیر کو
جائے گا. فار ایگزامپل اگر ایک نام ایلیفینٹ کا آیا یا اس طرح ہرن کا آیا تو وہ پھر روزانہ کی بنیاد پہ جائیں گا. جس اینیمل کا نام بھی نکلے گا لیٹر سے وہی خود کو شیر کی طرف کھانے کے لیے جائے گا. ون ڈے ایک دن یہ ایڈوربیل فریز ہے. اٹ واز دا ٹرن آف اے کلیور ریبٹ. ایک دن ایک چلاک خرگوش کی باری آئی. اس طرح لیٹری نکلتے نکلتے ریبٹ یعنی خرگوش کی باری آ گئی. The rabbit did not want to be eaten. ریبٹ یعنی خرگوش نہیں چاہتا تھا کہ اسے کھایا جائے. خرگوش چلاک تھا. انہوں نے اپنی باری کے لیے ایک پلان برابر کیا. He thought means اس نے سوچا. He thought of a plan to save himself and teach the cruel lion a lesson. اس نے اپنی جان بچانے اور ظالم شیر کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا. The rabbit took his time and reached the lion very late. Rabbit took his time. خرگوش نے اپنا وقت لیا اور شیر کے پاس بہت دیر سے پہنچا. The hungry lion was furious. بھوکا شیر غصے سے بھر گیا کہ آپ کیوں لیٹ آئے, آپ اپنے وقت پر کیوں نہیں آئے. تو ریبٹ نے اس منصوبے کے لیے ایک پلان تیار کر رکھا تھا. یہاں پر میں آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں, آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ کہانی ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے اور پاسٹ میں بھی پاسٹ سمپل ٹینس میں لکھی جاتی ہے, کیونکہ یہ سارا سب کچھ جو بیان ہوتا ہے یہ پاسٹ میں ہی بیان ہوتا ہے. جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اسی کو بیان کرتے ہیں. اس میں فیوچر اور پریزنٹ ٹینس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. پاسٹ اور پاسٹ میں بھی پاسٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے. آپ سب اس بات کو نوٹ کر لیں. کئی بار ایگزام میں یہ MCQs آ بھی جاتا ہے کہ کہانی کس ٹینس میں لکھی جاتی ہے, اور یہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. اگر آپ سے پاسٹ میں بھی پوچھا کہ پاسٹ میں کون سی ٹینس میں, تو پاسٹ سمپل ٹینس پہ موسٹ کیسز میں پاسٹ سمپل ٹینس ہوتی ہے. یہاں پر شیر ریبٹ سے یعنی خرگوش سے پھر پوچھتا ہے وائی آر یو سو لیٹ, تم اتنی دیر کیوں آئے ہو. ہی roared. یہاں پہ لائن کی بات کرتے ہیں. ہی roared. وہ داڑا یعنی وہ چیخا ریبٹ پر. The rabbit replied calmly, "Oh mighty lion, I was coming on time, but another lion stopped me on the way." The rabbit replied calmly. خرگوش نے سکون سے جواب دیا, او مائٹی اے عظیم شیر, او مائٹی لائن, آئی واز کمنگ آن ٹائم, میں وقت پر آ رہا تھا, بٹ لیکن another lion stopped me on the way, راستے میں ایک اور شیر نے مجھے روک لیا. یہاں پہ خرگوش ایک سمجھداری سے کام لیتے ہوئے شیر کو دوسرے شیر کے بارے میں بتاتا ہے. The cruel lion drowned in the well and all the animals were saved. یہاں پہ خرگوش اس لائن کو اس کنویں کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ اس شیر نے مجھے روکا تھا. پانی میں تو اس شیر کا عکس دکھائی دے رہا تھا. وہ جو بھی بات کرتا تھا شیر کہتا کہ یہ تو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, مجھے جواب دیتا ہے. تو اسی نتیجے میں جو ظالم شیر تھا وہ کنویں میں ڈوب گیا اور تمام جانور بچ گئے جن کی باری ابھی تک نہیں آئی تھی. تو یہ خرگوش کی سمجھداری تھی. انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے باقی جو تمام جانور تھے وہ بھی بچ گئے اور خود تو ویسے بھی بچ گیا. Moral: Intelligence is greater than strength.
اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے عقل طاقت سے بڑی ہوتی ہے، یعنی ہمیں طاقت سے بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو عقل سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ عقل آپ کو ایک ایسا مشورہ، ایک ایسا ایڈوائس دے سکتا ہے جس سے آپ ان طاقت کا صحیح استعمال کر لیتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح ٹرانسلیشن یعنی سٹوریز کی ٹرانسلیشن اور ادر اس طرح ٹرانسلیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔